تو آج ہم ایک بہت ہی جدید مسئلے پر بات کرنے والے ہیں، یعنی سائبر بلنگ۔ لیکن اس کا حل، اس کا جواب ہم ڈھونڈیں گے صدیوں پرانی حکمت میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی اخلاقیات جو اتنی پرانی ہیں، ہمارے آج کے ڈیجیٹل دور کے چیلنجز کا کوئی حل دے سکتی ہیں؟ آئیے اس دلچسپ موضوع کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں ایک ایسے عدد سے جو سچ میں چونکا دینے والا ہے۔ یونیسیف انڈونیشیا کی 2022 کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ 45% نوجوانوں نے آن لائن تشدد کا سامنا کیا ہے۔ سوچیں ذرا، تقریباً آدھے۔ یہ صرف ایک آنکڑا نہیں ہے، یہ ایک بحران ہے جو لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اور معاملہ صرف برے کامنٹس تک ہی محدود نہیں ہے، اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ سائبر بلنگ کی وجہ سے نوجوانوں میں بے چینی، ڈپریشن، خود اعتمادی میں کمی اور یہاں تک کہ سماجی گھبراہٹ جیسی سنگین نفسیاتی پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو شاید نظر نہیں آتا، لیکن اس کی چبھن بہت گہری ہوتی ہے۔ تو آخر ایسا کیا ہے جو اس ڈیجیٹل دنیا کو ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک خطرناک جگہ بنا رہا ہے؟ آئیے اس ماحول کو تھوڑا اور قریب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مسئلے کی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا ان اعداد و شمار پر نظر ڈالیں۔ انڈونیشیا میں 91% سے بھی زیادہ نوجوان انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اور ان میں سے 84% تو روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اب ان کی زندگی کا ایک مرکزی حصہ بن چکا ہے۔ اور یہیں پر آ کر ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ ہمارے موجودہ حل وہ کچھ خاص کارآمد ثابت نہیں ہو رہے۔ جیسا کہ پوترا اور ان کے ساتھیوں کی تحقیق کہتی ہے کہ روایتی ڈیجیٹل لٹریسی جو زیادہ تر تکنیکی پہلوؤں پر زور دیتی ہے، وہ اخلاقی اور سمجھداری پر مبنی آن لائن رویہ بنانے کے لیے ناکافی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ہم نوجوانوں کو ٹولز استعمال کرنا تو سکھا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سکھا پا رہے کہ انہیں اچھے طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف ٹیکنیکی مہارتیں ہی کافی کیوں نہیں ہیں؟ آئیے اس حصے میں سمجھتے ہیں کہ کیسے جاننا کیوں جاننے کے لیے کافی کیوں نہیں۔ یہاں دو طرح کی خواندگی یعنی لٹریسی کا موازنہ ہے، جس سے یہ فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے روایتی لٹریسی، جس میں ڈیوائس کا استعمال، سائبر سیکیورٹی کی مہارتیں یعنی ٹیکنیکل باتیں سکھائی جاتی ہیں، اور دوسری طرف ہے روحانی لٹریسی، جو اخلاقی مضبوطی، ہمدردی، خود پر قابو پانے اور اچھے اخلاق پر زور دیتی ہے۔ ایک طرح سے ایک آپ کو ٹیکنالوجی سکھاتی ہے تو دوسری آپ کو ایک بہتر انسان بننے کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، 11ویں صدی میں، جہاں ہم ایک قدیم ڈیجیٹل کمپاس کی تلاش کریں گے، اور یہ حکمت ہمیں عظیم اسلامی اسکالر امام غزالی کی تعلیمات میں ملتی ہے۔ امام غزالی کے اخلاقی سوچ کا جو مرکز ہے وہ ہے تزکیۃ النفس، یعنی روح کی پاکیزگی۔ ان کے نزدیک اچھے کام صرف باہر کے اصولوں پر عمل کرنے سے نہیں آتے، بلکہ یہ انسان کی اندرونی اصلاح سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان کا باطن صاف ہو جائے گا تو اس کے اعمال خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ اصل چیز اندر کی پاکیزگی ہے۔ اس سوچ کا پہلا اور سب سے بنیادی اصول ہے نیت۔ مطلب یہ کہ ہمارا ہر آن لائن عمل، چاہے وہ ایک پوسٹ ہو، ایک کامنٹ یا کوئی شیئر، اس کی بنیاد صرف مشہور ہونے کی خواہش پر نہ ہو، بلکہ اس کے پیچھے فائدے کی ایک سچی نیت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے ڈیجیٹل کاموں کے لیے ایک روحانی فلٹر کی طرح ہے۔ دوسرا اہم اصول ہے مراقبہ، یعنی یہ احساس کہ خدا کی نگرانی ہر وقت موجود ہے۔ اور یہ اصول آج کی ڈیجیٹل دنیا میں خاص طور پر بہت اہم ہو جاتا ہے، جہاں اکثر گمنامی کا احساس ہوتا ہے اور یہ چیز غلط کاموں کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ لیکن جب یہ شعور ہو کہ ایک بالاتر ہستی ہر عمل کو دیکھ رہی ہے، تو انسان کسی اور کی نگرانی کے بغیر ہی خود کو اخلاقی طور پر کنٹرول کرتا ہے۔ اور تیسرا کلیدی اصول ہے محاسبہ، یعنی خود احتسابی۔ یہ ایک بہت ہی عملی ٹول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم باقاعدگی سے اپنے ڈیجیٹل کاموں کا جائزہ لیں، یہ سوچیں کہ ہمارے آن لائن رویے کا دوسروں پر کیا اثر پڑا، اور اپنے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کی ذمہ داری قبول کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو قدیم حکمت ہے، اسے آج کے دور میں عملی جامہ کیسے پہنایا جا رہا ہے۔ اور یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں۔ محققین نے ان اخلاقی اصولوں کو لے کر ایک جدید تعلیمی ماڈل بنایا ہے۔ انہوں نے اسلامک ڈیجیٹل لٹریسی کے نام سے ایک پروگرام اور ایک تعلیمی ویب سائٹ تیار کی ہے، جس کا خاص مقصد مسلمان نوجوانوں کو ذہنی طور پر اتنا مضبوط بنانا ہے کہ وہ آن لائن دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔
इस वेबसाइट का ढांचा देखें तो बहुत सादा लेकिन इंतहाई मुअस्सर है। इसमें साइबर बुलिंग पर मज़ामीन के साथ साथ मजहबी तालीम यानी हदीस और कुरान के हवाले भी शामिल किए गए हैं। ये इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह पुरानी हिकमत को नए मसाइल के हल के लिए एक अमली शक्ल दी जा सकती है। ये प्रोग्राम नौजवानों में कुछ ऐसी बुनियादी अक़दार पैदा करता है जो ऑनलाइन दुनिया में उनके लिए एक ढाल की तरह काम करती हैं, जैसे कि सब्र, शुक्र, हमदर्दी और एक दूसरे की मदद, अपने ज़ाती विकार का तहफ़्फ़ुज़ जिसे हिफ्ज़ुल अर्ज़ कहते हैं, और बहतान यानी फितना से बचना। ये वो तमाम खूबियां हैं जो साइबर बुलिंग के खिलाफ खड़े होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसके नताइज वो भी काफ़ी मुतासिरकुन हैं। एक तहकीक में ये बात सामने आई कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों की ख़तरात को पहचानने और तनकीदी सोच की सलाहियतों में नुमाया तौर पर बेहतरी आई। आदादो शुमार के लिहाज से ये बेहतरी इतनी वाज़ेह थी कि इसका महज इत्तिफ़ाक़िया होना तकरीबन नामुमकिन है। ये एक ठोस सबूत है कि ये तरीका वाकई काम करता है। तो आखिर में इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? वो आलमी सबक क्या है जो किसी एक मज़हब तक महदूद नहीं बल्कि सबके लिए एक सेहतमंद डिजिटल ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करता है? मरकज़ी ख़याल बहुत सादा सा है। अगर हम अपनी टेक्निकी ज़िंदगियों में अपनी गहरी अक़दार को शामिल कर लें तो हम एक बेहतर डिजिटल दुनिया बना सकते हैं। मसला टेक्नोलॉजी का नहीं है बल्कि हमारे इंतखाब का है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सवाल ये है कि कोई भी अपना ज़ाती डिजिटल कंपस कैसे बना सकता है। ये 3 बहुत आसान इक़दामात हैं जो इमाम ग़ज़ाली के उसूलों पर ही मबनी हैं। पहला कदम, अपनी नीयत का तयन करें। कुछ भी पोस्ट करने से पहले बस एक लम्हे के लिए सोचें, मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ। दूसरा कदम, आगाही की मश्क करें। ऐसा अमल करें जैसे आपका बेहतरीन नफ्स आपको हर वक्त देख रहा है। और तीसरा कदम, रोज़ाना गौर करें। दिन के इख्तिताम पर अपने ऑनलाइन तामुलात का मुख्तसर जायज़ा लें, क्या इनसे कोई मुस्बत कदर पैदा हुई? और आखिर में एक सवाल जो हम सबके सोचने के लिए है, हम अपनी डिजिटल ज़िंदगियों में मज़ीद गहरी नीयत और इंसानियत कैसे शामिल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर तलाश करना होगा ताकि एक बेहतर और ज़्यादा हमदर्द ऑनलाइन दुनिया की बुनियाद रखी जा सके।